السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ یہ بڑی بابرکت محفل مجلس ہے جس میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو اس پہ بڑا باادب ہو کر کے، بڑی محبت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور پتر آپ کی آواز نہ آیا۔ معزز سامعین، کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو صحابہ عطا کیے ہیں، وہ تمام کے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، صحابہ سارے کے سارے بالا، صحابہ بلند، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے مل کر کے بولو صحابہ جنتی سارے کے، اور اونچی بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ تسی ذرا غصہ نہ کرو تے سجا ہاتھ چوک ایک باری آکھو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے۔ آج ہم ساری رات یہی صدا لگاتے رہیں کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا جا میرے بندے، میں نے تجھے بھی گناہوں سے پاک کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اونچی آنکھوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ معزز سامعین، کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو صحابہ عطا فرمائے ہیں،
صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مکے میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، اونچی بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ میرے نبی صرف مصطفیٰ، میرے نبی صرف چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمالوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے اخلاق آیا، اخلاقوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواجوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا،
ہوا, میرے نبی کے لیے زبان آئی, زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی, کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے یار آئے, یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے جانثار آئے, جانثاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے, حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفادار آئے, وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کی دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا, صدیقین میں سے چنا ہوا عمر آیا, عادلین میں سے چنا ہوا عثمان آیا, سخیوں میں سے چنا ہوا علی آئے, بہادروں میں سے چنے ہوئے بلال آئے, غلاموں میں سے چنے ہوئے نبوت آئی, نبوتوں میں سے چنی ہوئی امت آئی, امتوں میں سے چنی ہوئی کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا. پھر آکھو سبحان اللہ. توڑی سبحان اللہ دی آواز ذرا ٹیڈ کر کے نہیں آ رہی, اچھی آکھو سبحان اللہ. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا, بولو مصطفیٰ کا معنی یاد ہویا کہ نہیں ہے, اچھی بولو مصطفیٰ کا معنی اللہ نے میرے نبی کو چنا. اور حضرات گرامی قدر اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آئیے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عصمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی, وہ زحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح و سنبا رکھے گھر میں عبداللہ کے, وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو, ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ, تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ, وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی, سن کے دیکھو سبھی, ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے, دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو چن کر کے نبی بنایا, اور صرف میرے نبی کو نہیں چنا, میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کو چنا. آپ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد, کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات میں سے آمینہ کے لال کو چننے کے بعد کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. اللہ کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے, اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے, اگر دل پسند آئے میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے, اگر دل پسند آئے میرے نبی کے پیاروں کے پسند آئے. اللہ نے ایک ایک صحابی کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا. یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا, اور انتخاب لاجواب ہے, کائنات کے پروردگار نے خود چنا ہے. یہ دیکھیے نا, حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا, حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا, حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا, حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا, حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا, حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا, حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا, نہ جمال دیکھا, نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ حسب دیکھا, نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے, اللہ اس کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر کا غلام بناتا چلا گیا. سبحان اللہ.
صحابہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ بولو کس کا انتخاب ہے؟ اونچی بولو کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی عزت پر بات کرتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ اسے اس بات کی شکایت ہے کہ اللہ نے اس صحابی کو کیوں چنا۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے پروردگار نے جو ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کو پاس کیا، اللہ نے امتحان نعوذ باللہ درست نہیں لیا ہے، اب میں امتحان لے کر کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ انتخاب ہیں کائنات کے پروردگار کا، اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، مکہ کے چند مشرک مل کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی احادیث سماعت کر لینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں الگ وقت دیا جائے، ہمیں الگ مجلس میں بٹھایا جائے، ہمیں الگ مجلس میں بٹھایا جائے، ہمیں سٹیٹس الگ دیا جائے، ہمیں الگ وقت دیا جائے۔ ہم ان صحابہ کے درمیان نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو غلام ہیں، ہمارے غلاموں کے مقابلہ میں آتے ہیں۔ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم مکہ کے وڈیرے ہیں، ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہم ان غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے الگ مجلس سجائی جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا ان کے لیے الگ مجلس سجا دی جاتی ہے، پھر کیا ہوا، ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے، چند وقت کے لیے اپنے یاروں کو مختص کر کے منع کر دیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوں تم نے میرے پاس نہیں آنا ہے۔ انداز کیا ہے، ابھی دل میں خیال آیا ہے اور مکہ کے مشرکوں کو پاس بٹھایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دل میں خیال یہ ہے اگر ان کو پاس بٹھا دیا جاتا ہے شاید یہ مسلمان ہو جائیں، شاید یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل رب کے قرآن کی آیت لے کر کے آ گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او محبوبہ، اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، ان چودھریوں کی وجہ سے اپنے نجاروں کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا۔ تیرے دل میں یہی خیال آیا ہے کہ اگر ان کو الگ وقت دے کر کے بٹھا دیا جاتا ہے شاید یہ مسلمان ہو جائیں، شاید یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تو کائنات کا پروردگار کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ محبوبہ، اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو لائیں، اگر نہیں لاتے ہیں تو مت لائیں، لیکن ان کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو تو نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ یہ جو تیرے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہیں یہ کوئی غریب نہیں ہے، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت اتنی بھر دی ہے، میں نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے اتنا نواز دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار تیرے چھوٹے سے چھوٹے غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو صحابہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اور حضرات گرامی کے اندر آئیے، کائنات کے پروردگار نے، میں کہتا ہوں ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام تھے، صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار تھے، صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وفادار تھے۔ اور حضرات گرامی قدر آئیے، وفائیں کر کے دکھائی ہیں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، اللہ نے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بھی عظمت، شان اور مقام عطا کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں آخری وقت کے اندر میں ربیع الاول کے مہینہ پر اپنے نبی کی ولادت، اپنے نبی کی ولادت با سعادت پر
چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابھی دنیا کائنات میں نہیں آئے تھے، دنیا کائنات کی حالت یہ تھی، انسانیت شرمندہ تھی، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر موجود تھی کہ پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ کی اس دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میرے نبی دنیا کائنات میں آئے ہیں، آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، سید العالمین آئے ہیں، سید الثقلین آئے ہیں، سید و سردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے میرے نبی آئے، حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے، حضرت نوح کی استقامت لے کر کے آئے، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے، حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے۔ تیرے اور میرے نبی آئے، ساری کائنات کے سردار بن کر کے آئے۔ جب میرے نبی دنیا کائنات میں آئے ہوگے تو منادی کرنے والے نے یہ منادی تو کی ہوگی، اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بے سہاروں سے کہہ دو تمہیں سہارا دینے والا محمد آ گیا ہے، ارے ارے بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ وہاں چوکی آکو سبحان اللہ، توڑی سبحان اللہ بڑی ٹلی ہے، ذرا اچھی آکو سبحان اللہ۔ کل قیامت والے دن ہاتھ بھی گواہی دین، ذرا ہاتھ چوکی آکو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا ذرا ہاتھ چوکی آکھی اللہ تعالیٰ جنیاں بیماریاں نے ساریاں ختم فرما دے، اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے ربی کہتے ہیں بہار کو، بولو ربی کسے کہتے ہیں؟ بولو نا ربیع میرے نبی جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، میرا نبی پہلی بہار بن کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ اور تسی بھول گئے ہو ہاتھ چوکی آکھنا سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے نا تو وہ لوگ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، میرے نبی نے ان کو سینے سے لگایا،
اور جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میرے نبی آئے اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب دنیا کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھنی ہے, میں نے اپنے نبی کی تعریف کرنی ہے. اور آئیے توجہ کیجئے گا, شاعر اسلام اور خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ کو ڈھیروں نعتیں سنائیں گے, لیکن آئیے میں بھی آپ کو نعت مصطفیٰ قرآن کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں. کائنات کا پروردگار کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, او میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیری عزت کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا. میں نے عرض کیا ربا تو نے میرے نبی کے تذکرے کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, او میرا سوہنا نبی میں نے تیرے ذکر کو اس انداز سے اونچا کیا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی, جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا بھی نام ہوگا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے. تورات میں خدا کا نام, تورات میں مصطفیٰ کا نام, انجیل میں خدا کا نام, انجیل میں مصطفیٰ کا نام, زبور میں خدا کا نام, زبور میں مصطفیٰ کا نام, کلمے میں خدا کا نام, کلمے میں مصطفیٰ کا نام, آذان میں خدا کا نام, آذان میں مصطفیٰ کا نام, درود میں خدا کا نام, درود میں مصطفیٰ کا نام, نماز میں خدا کا نام, نماز میں مصطفیٰ کا نام, خطبے میں خدا کا نام, خطبے میں مصطفیٰ کا نام, منبر پر خدا کا نام, منبر پر مصطفیٰ کا نام, مسجد میں خدا کا نام, مسجد میں مصطفیٰ کا نام, پنڈال میں خدا کا نام, پنڈال میں مصطفیٰ کا نام, ملک میں خدا کا نام, ملک میں مصطفیٰ کا نام, شہر میں خدا کا نام, شہر میں مصطفیٰ کا نام, گاؤں میں خدا کا نام, گاؤں میں مصطفیٰ کا نام, بستی میں خدا کا نام, بستی میں مصطفیٰ کا نام, چوک چرستوں پہ خدا کا نام, چوک چرستوں پہ مصطفیٰ کا نام. رب کعبہ کی قسم ہے زمین کی نچائیوں میں, آسمان کی بلندیوں پر, پہاڑوں کی اونچائیوں پر, سمندروں کی گہرائیوں میں, غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس پر خدائی ختم ہے, اس پر مصطفیٰ ختم ہے. سبحان اللہ. ہمارے شیخ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر دیکھیے ورافانا لَكَ ذِكْرَكَ, بولو ورافانا. میں نے صرف اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے, آپ توجہ میری طرف رکھیے. ورافانا میں چاہتا یہ ہوں میں اپنا وقت جو میں نے وعدہ کیا میں اس وعدے پر حاضر بھی ہو چکا ہوں, اور انشاءاللہ میں اپنا وقت پورا بھی کر کے اور انشاءاللہ آپ کو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت ایسی سنا کر کے جاؤں گا کہ پھر آپ کے اس گاؤں کے اندر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہابی حضور دی شان بیان نہیں کر دے. رب کعبہ دی قسم میں تے آکھنا ہونا کسے دا کوئی پیرے, کسے دا کوئی پیرے, کسے دا کوئی مرشد, کسے دا کوئی مرشد, کسے دا کوئی رہبر, کسے دا کوئی رہنمائے, کسی دی کوئی ہستی ہے, کسی دی کوئی بستی ہے, لیکن ساٹی تے کل کائنات ہی میرا پیغمبر ہے, اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے, اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے, اور میرا تے رہبر بھی میرا نبی
نبی ہے اور میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے اور میرا تے امام بھی میرا نبی ہے. وہ میری صبح کا بھی امام ہے, میری شام کا بھی امام ہے, میری رات کا بھی امام ہے, میرے دن کا بھی امام ہے, میرے ذہن کا بھی امام ہے, میری سوچ کا بھی امام ہے, میری عقل کا بھی امام ہے, میری جوانی کا بھی امام ہے, میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے, میری زندگی کا بھی امام ہے, میری موت کا بھی امام ہے. اور وہ میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. اور اسی لیے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ایسا نہ دنیا میں آیا ہے, نہ رب نے بنایا ہے, نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے. رب کعبہ دی قسم ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی عطا کیا ہے وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے, پیغمبروں کا پیغمبر ہے, رسولوں کا رسول ہے, ساری کائنات کا سردار ہے. کیا ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہوتا؟ دیکھو تو صحیح نا, کسی کی قسمت میں آئے آدم صفی اللہ, کسی کی قسمت میں آئے نوح نجی اللہ, کسی کی قسمت میں آئے داؤد خلیفۃ اللہ, کسی کی قسمت میں آئے ابراہیم خلیل اللہ, کسی کی قسمت میں آئے یوسف صدیق اللہ, کسی کی قسمت میں آئے موسیٰ کلیم اللہ, کسی کی قسمت میں آئے عیسیٰ روح اللہ. میں آپ کے نصیبے پر آپ کی قسمت پہ قربان جاؤں. آپ کی قسمت میں آئے ہیں تو محمد الرسول اللہ. ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے. بولو, ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ تو انہوں کوئی فخر نہیں, اونچی نہیں بول دے. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی کوئی کتا گستاخی کرے تو پھر مومنوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ گلی کوچو چرستوں پر حضور کی نعت پڑھے, حضور کی تعریف کرے. ذرا اونچی بول کر کے بتاؤ ذرا, ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ اونچی بولو, وہ پھر بولو, وہ ہمارا نبی ہے. اور کیسا نبی ہے؟ میں اپنے بھائی انس کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرے بھائی تشریف لے کر کے آئے میرے ساتھ, اللہ ان کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے. حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے سب سے پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, مومنوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم, حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم, یہ ہمارا 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 نبی. ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے. اور آخری بات سنیے, مجھے ٹائم پر پابند کر دیا گیا ورنہ ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے رکھتا. آخری بات سنیے, ہمیں
حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن کے 30 پارے میرے نبی کی نعت پڑھتے ہیں. اے اونچی بولو سبحان اللہ. آج چوک آنکھو سبحان اللہ. میری اماں جان کے پاس نا ایک صحابی آئی, پوچھا اماں جان حضور کا اخلاق کیا ہے؟ آپ فرماتی ہو تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے. کہا جا کر کے سارا پھر قرآن پڑھ. کانا خلقہ القرآن, یہ سارے کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے. سبحان اللہ. قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے. اور اس لیے ایک خوبصورت شاعر نے کہا کہ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے, آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. بولو قرآن کے پاروں میں, اونچی اونچی, آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا. یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا. یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا. یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا. یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا. قم فانذر تیرے نام کا چرچا. وربک فکبر تیرے نام کا چرچا. قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا. نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا. اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا. والضحیٰ تیرے نام کا چرچا. واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا. ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا. الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا. ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا. ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا. الم یجدک یتیما فآوی تیرے نام کا چرچا. ولسوف یؤتیک ربک فترضی تیرے نام کا چرچا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا. قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا. ولسانا وشفتین تیرے نام کا چرچا. الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا. یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا. وثیابک فطہر تیرے نام کا چرچا. لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا. محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے. چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں. گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا. غلما میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا. شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا. فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے. لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. فروخی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے. مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے ایک خوبصورت اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن بھائیوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. آپ جتنے لوگ آئے ہیں
اللہ آپ سب کو کل قیامت والے دن ہم سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرمائے۔ کائنات کا پروردگار جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کی بیماریاں اور سب کی پریشانیاں رفع فرمائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔